بات آگے بڑھے گی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کہاں؟ کون سی نعمت؟ حبل اللہ، یہ جو حبل اللہ بھی بیان ہوا ہے، اس اللہ کی نعمت کو، یہ تمہیں جوڑنے والی چیز، ایک سسٹم ہے، حبل اللہ سسٹم ہے، صراط مستقیم سسٹم ہے، سبیل اور صراط، حبل اللہ یہ ایک نظام کا نام، یہ نام نہیں ہے، شخصیات کا نام نہیں، حبل اللہ کوئی شخصیت نہیں ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، ایک سسٹم، ایک نظام ہے۔ لہذا ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، اس ایک نعمت الہی کی وجہ سے تم بھائی، تم جہنم کے آخری طبقے میں جا چکے تھے، فانقذکم منہا، تمہیں نکالا ہے جہنم کے آخری طبقے سے، فانقذکم منہا، اسی ایک نعمت کی وجہ سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ یہ ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کا بیان، جو نظام ہدایت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، جسے ہم نظام امامت بھی کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی شخصیت نبی کی ہے، پھر نبی کے پیغام کے تحفظ کو جب امامت کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلی شخصیت مولا علی، مولا علی پہلے امام، امام حسن دوسرے امام، امام حسین تیسرے امام، امام کتنے ہیں؟ 12۔ 3 اماموں کے نام خود نبی نے اپنی زبان سے لیے، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور یہ کہہ کر فرمایا تسعۃ من ولد الحسین، اور 9 حسین کے بیٹے، جو 9 حسین کے بیٹے بیان ہوئے ہیں یہ 9 حسین کے بیٹے بیان ہوئے ہیں، ان کا جمال یہ ہے کہ ان 9 میں جو پہلا وجود ہے وہ امام زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین علیہ السلام، پہلے امام ہیں اولاد حسین میں، تسعۃ من ولد الحسین، 9 حسین کے بیٹے۔ دیکھیں پنجتن کے آخری فرد امام حسین، اور امام حسین کی امامت پر، امام حسین کی سرداری پر، امام حسین کی عصمت پر، امام حسین کی امامت پر دلائل وافر ہیں، آیات قرآنی ہیں، احادیث نبویہ ہیں، حضرت امام حسین کا نبی مکرم کے زمانے میں اس مقام پر فائز ہونا موجود ہے۔ امام زین العابدین کی امامت کے لیے جو دلیل امامت، امام زین العابدین کی امامت کے لیے جو دلیل امامت قرار پائی چیز، وہ امام کی دعا سجادہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ امام کی امامت کی دلیل، معجزہ ہے پورا ایک۔ یعنی میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں طالب علم ہوں کہ مسلسل کچھ نہ کچھ دیکھتا رہوں، پڑھتا رہوں، اور جب بہت زیادہ مجالس کے دباؤ کی وجہ سے میں ہلکا سا بھی محسوس کرتا ہوں کہ باتوں میں تکرار ہو رہی ہے اور مطلب نیا لانے کی ضرورت ہے، تو 8-10 دن کے لیے ہم شہر سے باہر کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں اپنی کتابیں لے کے کہ دوبارہ سے اپنی اسٹڈی کو، اپنے مطالعے کو بڑھائیں اور پھر دوبارہ سے اپنی مصروفیات کو جاری کر لیں۔ امامت امام زین العابدین کی دلیل مانگتی ہے، اور دلیل امامت امام زین العابدین صحیفہ کاملہ ہے، اور اس صحیفہ کاملہ میں جو 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور پھر کچھ دعائیں مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے ترجمے میں جب ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، تو اس میں کچھ دعاؤں کا اور اضافہ کیا ہے۔ یہ صحیفہ کاملہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ان دعاؤں کو اپنے 2 متعلقین کو عطا کیا، ایک امام محمد باقر کو کہا یہ دعا میں تمہیں تعلیم کرتا ہوں، امام نے پھر اپنے اور شاگردوں کو، ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کو، اس طرح ایک سلسلہ رباط صحیفہ کاملہ کا امام محمد باقر کے ذریعے سے ہے۔ دوسرے حضرت زید شہید کو امام محمد باقر نے، امام زین العابدین اپنے دوسرے فرزند حضرت زید شہید یہ تعلیم دی، سلسلہ سلسلہ ادعیہ، یہ پہلی دعا، یہ دوسری دعا، تیسری دعا میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں، اگرچہ کوئی دونوں کے حلقہ احباب بہت یہ نہیں کہ خدا نخواستہ علیحدگی تھی، کوئی جدائی تھی، نہیں، 2 سلسلے آپ نے بنائے، اور 2 سلسلوں سے پھر سلسلے بنتے چلے گئے۔ اس طرح روات صحیفہ کاملہ، راویان صحیفہ کاملہ کا ایک تسلسل سامنے آیا، اور اس طرح سے یہ منتقل ہوئی۔ آج بھی اگر آپ مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، وہاں کی جو بک اسٹالز ہیں، جو وہاں کتاب فروشیاں ہیں، وہاں آپ جا کر کہیں کہ صحیفہ کاملہ چاہیے، تو وہ پوچھے گا آپ سے، آپ کو بتائے گا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز سے، اور پھر وہ آپ کو صحیفہ کاملہ دے گا۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں بھی، اور سلفی اور وہابیت سے وابستہ اداروں میں بھی امام کی ان دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں آپ وہاں سے بھی جا کے لیں، ان دعاؤں میں ایک جو چیز امام کا انداز، ایک کرم ہمارے اوپر کہیے، وہ یہ کہ ہر دعا میں ہر چند جملوں کے بعد محمد و آل محمد پر درود، یہ درود بھیج کر، بات تو اللہ سے ہو رہی ہے، مگر درود و سلام محمد و آل محمد اس ذریعے سے امامت کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اہل بیت کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری امت کو جوڑا۔